کہانی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ ٹھیک ہے بڑی آپا، جیسے آپ کی مرضی، اس نے بیزاری سے کہا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ مگر بڑی آپا کے لیے اس کا اتنا ہی کہا بہت تھا۔ انہوں نے یہ ایک جملہ اس کی زبان سے سننے کے لیے کئی دن طویل بحثیں کی، کئی بار ناراض ہو کر اس کے ہاں آنا جانا چھوڑ دیا، مگر وہ بھی ٹس سے مس نہ ہوا۔ لیکن اس بار تو بڑی آپا سچ مچ اس کے سامنے رو پڑی۔ بڑی آپا پلیز روئیں نہیں، میں آپ کے آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ وہ بڑی آپا کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ تو پھر بات کیوں نہیں مانتا میری؟ بڑی بہن ہی نہیں، ماں بھی ہوں تیری، ماں بن کر پالا ہے میں نے تجھے، اتنا کہا بھی نہیں مانے گا تو دل دکھے گا نا میرا۔ بڑی آپا نے بھی لوہا گرم دیکھ کر ضرب لگائی۔ آپ کا کہا میری سر آنکھوں پر، مگر پھر وہی مگر۔ دیکھ علی، اس اگر مگر کے چکروں میں الجھا کر تو نے کئی سال بتا دیے ہیں، مگر اب ایک بات کر، صاف اور کھل کر۔ بڑی آپا نے اس کی بات کاٹ کر تیزی سے کہا، دیکھیے نا بڑی آپا، بات دراصل… علی تو پھر مجھے الجھا رہا ہے، میری بات ذرا غور سے سن اور سمجھنے کی کوشش کر۔ ہر گھر اس وقت تک مکمل گھر نہیں بنتا جب تک اس میں عورت کا وجود نہ ہو۔ جس وقت اماں بھی کا انتقال ہوا تھا اس وقت تو تم چھوٹے تھے، تمہیں ماں کے پیار کی، محبت اور شفقت کی ضرورت تھی، سو میں نے وہ کمی پوری کی۔ ایک طرف تمہیں ماں بن کر پالا تو دوسری طرف بابا جانی کو زندہ رہنے کا حوصلہ دیتی رہی، ورنہ اماں بھی کی بے وقت موت نے انہیں جیتے جی ختم کر دیا تھا۔ اس وقت بھی گھر کو ایک عورت کی ضرورت تھی، تو میں نے وہ ضرورت پوری کی۔ بولو، پوری کی کہ نہیں کی؟ جی بڑی آپا، اس نے سعادت مند بچے کی طرح سر جھکا دیا۔ پھر زندگی کا وہ موڑ بھی آیا جب بابا جانی نے میرے سر پر پھیلتی چاندنی سے خوفزدہ ہو کر میرا ہاتھ کسی اور کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس وقت میں مجبور ہو گئی، مگر یہ وہ وقت تھا کہ جب تم اپنے پیروں پر کھڑے تھے۔ تم چاہتے تو شادی کر کے اس گھر کو مکان بننے سے بچا سکتے تھے، مگر تم نے اب تک میری نہیں سنی۔ اپنی ساری محبتوں کے عوض میں تم سے آج اتنا چاہتی ہوں کہ اس گھر کو عورت کا وجود بخش دو۔ شادی کر لو علی۔ بڑی آپا کے آنسو ایک بار پھر آنکھوں سے پھسل کر گالوں کو تر کر گئے۔ میری مجبوری بھی تو سمجھیے بڑی آپا، بس میں آپ کو بتا نہیں سکتا، مگر صرف کچھ انتظار اور کر لیں۔ اس نے بڑی بے بسی سے بڑی آپا کی طرف دیکھا۔ اگر تجھے اپنا خیال نہیں ہے تو بابا کا ہی خیال کر لینا۔ تو سارا دن آفس میں رہتا ہے، وہ اکیلے گھر میں اپنے آپ کو کتنا تنہا محسوس کرتے ہیں، تجھے اس بات کا احساس ہے؟ بڑی آپا بھی اسے شاید آج منا کر ہی دم لینا چاہتی تھی، اسی لیے تو میں نے روک کر رکھ دیا ہے تاکہ وہ بابا کی دیکھ بھال کرے۔ علی نے جھٹ سے کہا، واہ میاں واہ، بڑا احسان کر دیا نوکر رکھ کر۔ نوکر اگر گھر والوں کی کمی پوری کرنے لگے تو پھر کیا ہی بات ہو جائے۔ اچانک ہی بابا جانی کمرے میں آ گئے۔ میں سب سن رہا تھا دوسرے کمرے میں بیٹھ کر۔ رہنے دو بیٹی، اسے تمہارے آنسوؤں کی، تمہاری محبتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، تو بوڑھے باپ کی کیا پرواہ کرے گا؟ چھوڑو اسے اس کے حال پر، ہمارا کیا ہے، بہت گزر گئی، کچھ رہ گئی، سو وہ بھی جیسے تیسے گزر ہی جائے گی۔ بابا جانی نے بڑے غصے سے اسے گھورتے ہوئے کہا تو وہ بے بس ہو گیا، بری طرح پھنس کر رہ گیا تھا۔ اس قید سے رہائی بڑی مشکل نظر آ رہی تھی، آخر اسے کہنا ہی پڑا، ٹھیک ہے پھر جیسے آپ کی مرضی۔ اس نے بڑی لاچاری اور بیزاری سے کہا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ مگر بڑی آپا کے ہاتھ جیسے خزانہ لگ گیا ہو، وہ مارے خوشی کے بابا سے لپٹ گئی۔ شکر ہے خدایا، اس سر پھرے کو عقل آئی، بڑی آپا نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اوپر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مگر علی بہت اداس تھا۔ اس نے کہنے کو تو کہہ دیا تھا، مگر اندر سے وہ اپنے آپ کو بالکل تیار نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں بس ایک تصویر تھی